صحرا میں ہرنوں کے پیچھے بھاگنے والا بچہ کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروائے گا۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی شخصیت کی جس نے اپنے ماسٹر مائنڈ سے نہ صرف خود کو ڈیولپ کیا بلکہ اس نے ایک ایسا شہر ڈیولپ کر دیا جو پوری دنیا کے لیے عدم توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یونائٹڈ عرب امارات کے شہر دبئی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیو آف سکسیس۔ میرا نام ہے محمد اجمل۔ تو ہم دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ نے اپنی لائف میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ دیکھے ہوں گے، آپ نے بلڈنگ بنتی دیکھی ہوں گی، آپ نے روڈ بنتے دیکھے ہوں گے، آپ نے سمندر پر بڑے بڑے خوبصورت بحری جہاز سفر کرتے دیکھے ہوں گے، آپ نے پورے شہر ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن ان سب کے پیچھے بھی تو کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دبئی کے ماسٹر مائنڈ شیخ محمد بن راشد ال مخدوم کی اور ان کی زندگی کے بارے میں چند حقائق۔ شیخ محمد بن راشد 15 جولائی 1949 کو دبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بڑا ہی سنہرا تھا۔ یہ بچپن میں اپنے کزن کے ساتھ کھیلتے، ہرنوں کے پیچھے بھاگتے، ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دبئی میں صرف ریگستان ہی ریگستان تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام شیخ راشد ابن سعید ال مخدوم تھا، جو کہ اس وقت اپنے دور کے رولر تھے۔ ان کا دور حکومت جو تھا وہ 1956 سے 1990 تک تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری اپنے دوسرے بیٹے کو سونپ دی۔ شیخ محمد بن راشد ال مخدوم نے 2006 میں UAE کی کمان سنبھالی۔ شیخ راشد ابن سعید اور ان کے باقی عزیز وہ سب تجارت کرتے تھے۔ ان کے 3 ہی بیٹے تھے۔ ان کے والد صاحب سوچتے تھے کہ ان کا بیٹا ملٹری کو جوائن کرے، لیکن شیخ راشد بن مخدوم کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے جو مدرسے کی تعلیم ہے وہ گھر سے حاصل کی۔ اس کے بعد گھر والوں نے انہیں الاحمدیہ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ الاحمدیہ اسکول میں انہوں نے ریاضی، جغرافیہ جیسی تعلیم حاصل کی۔ ابھی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے وہاں انگلش لینگویج میں پڑھے۔ ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، تاہم یہ اپنے کزن کو لے کر برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ شیخ محمد بن راشد ال مخدوم جب برطانیہ گئے تو وہاں کے طور طریقے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تب وہیں سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ملک کو ایسا ہی بناؤں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یونیورسٹیز کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، ہاسپٹل کیسے ہیں، ان کا جسٹس سسٹم کیسا ہے، کس طرح لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، کتنا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یہ ہر ویک وہاں پہ وزٹ کرتے اور ان کا طرز زندگی دیکھتے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اتنی ترقی کیسے کر گئے ہیں، ان کے ذہن میں صرف چند ایک پوائنٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بہترین جسٹس سسٹم ہے، ان کا انفراسٹرکچر بہت سٹرونگ ہے، اور ان کی یہاں پہ ہونے والی انویسٹمنٹ جو ہے جن کی بدولت یہ یورپ اتنی ترقی کر گیا ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم مشرقی لوگ جابس کے لیے، علاج کے لیے، بزنس کے لیے ہم یورپ کا رخ کرتے ہیں، ہمارا بہت سارا پیسہ انہی کنٹریز کی طرف چلا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ایک ایسا شہر بساؤں کہ لوگ مشرق سے مغرب کی طرف جانے کے بجائے ہمارے مشرق میں دبئی کی طرف رخ کریں۔ اسی دوران ان کی کنٹری سے آئل کی دریافت ہو گئی، تاہم وہ سمجھتے تھے کہ آئل کی دریافت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب انہوں نے 2006 کے اندر دبئی کی کمان سنبھالی تو انہوں نے دبئی کا نقشہ بدل دیا۔ شیخ محمد بن راشد نے کمان سنبھالتے ہی اہم فیصلے لیے۔ انہوں نے سمندر پر انتہائی خوبصورت بیچ بنائے، انہوں نے بندرگاہ بنائی، انہوں نے بہترین تفریح گاہ بنائی، بہترین بلڈنگز بنائیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ بنا دی، انہوں نے 2 سٹار سے 5 سٹار تک ہوٹل بنا دیے، انہوں نے ڈانسی کلب بنا دیے، انہوں نے بہترین شراب خانے بنا دیے، انہوں نے بہترین مساجد بنا دی تاکہ لوگوں کا رخ ان کی طرف ہو، انہوں نے بہترین ایجوکیشن فیسلٹیز دیں وہاں پہ لوگوں کو، یونیورسٹیز بنا دیں، بہترین ہاسپٹل بنا دیے، ٹیکنیکل لوگوں کو ہائر کیا جو ان کو اچھے طریقے سے رن کر سکتے تھے۔ انہوں نے اچھے ڈاکٹر کو ہائر کیے، اچھے پروفیسر ہائر کیے، اچھے انجینئر ہائر کیے تاکہ ان کا ملک اچھے سے ترقی کر سکے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ یہاں تک کہ آنے والے وقت تک انہوں نے بہترین فیوچر پلان بنا رکھے ہیں۔ ان فیوچر پلان میں ڈائنامک بلڈنگ ہے جس کا ہر فلور
घूमता हुआ नज़र आएगा। फ्यूचर म्यूज़ियम है जिसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऐसे बीच बना रहे हैं जो कि पाम जुमेरा जैसे होंगे। अलादीन सिटी बन रहा है वहाँ पे, और इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी, जिसको द क्रीक टावर कहते हैं। अंडर वाटर ट्यूनल बना रहे हैं जिसमें दुबई से इंडिया तक समुंदर के बीचों बीच सफ़र करेंगे और लोग समुंदर के नज़ारे भी देख सकेंगे। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो सामने लेके आ रहे हैं। इन सब कामयाबी का सेहरा सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, वह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। इतनी सारी बातें बताने का मकसद ये है, इस शख्स के विजन ने ना सिर्फ इसको खुद को संवारा बल्कि इसने ऐसा कंट्री दिया, एक ऐसा शहर दिया जो पूरी दुनिया की तवज्जो का अदम मरकज़ बना हुआ है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।